بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن سجدے میں پڑے روتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے گھاس نکل آئی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے داؤد، تم کیوں روتے ہو؟ اگر تم ننگے، بھوکے یا پیاسے ہو تو بتاؤ تاکہ میں کپڑا اور پانی بھیجوں۔ اس پر انہوں نے ایسا سانس لیا کہ جس کی گرمی سے لکڑی میں آگ لگ گئی، اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ، مجھ سے جو گناہ ہوا وہ میری ہتھیلی پر نقش فرما دیں تاکہ میں اس کو ہمیشہ یاد رکھ سکوں۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی کھانے یا پینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو اپنے ہاتھ پر لکھے گناہ کو دیکھ کر بہت روتے، یہاں تک کہ آنسو سے ان کا پیالہ بھر جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر روئے کہ ان کی طاقت کم ہو گئی۔ اس نے عرض کی، اے میرے پروردگار، آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرماتے؟ اللہ کا ارشاد ہوا، اے داؤد، رونے کا تو ذکر کرتے ہو اور تمہیں خطائیں بھول گئیں۔ عرض کی، اے اللہ، میں اپنی خطاؤں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس سے پہلے جب بھی میں زبور پڑھتا تھا تو نہر میں پانی تھم جاتا تھا اور چلتی ہوا رک جاتی تھی، اڑتے ہوئے پرندے میرے سر پر اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جاتے تھے۔ اب ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔ اے اللہ، یہ کیسی وحشت اور کیسی نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے داؤد، وہ اطاعت اور بندگی کا انس تھا اور یہ مصیبت کی وحشت ہے۔ اے داؤد، آدم میرا بندہ تھا، اسے میں نے اپنے دست لطف سے پیدا کیا، اپنی روح اس میں پھونکی، ملائکہ کو اس کے سجدے کا حکم دیا، کرامت اور بزرگی کا لباس اسے پہنایا اور وقار کا تاج اس کے سر پر رکھا۔ اس نے اپنی تنہائی کا گلہ کیا تو میں نے ہوا کو پیدا کیا اور دونوں کو بہشت میں رکھا۔ اس نے ایک خطا کی تو میں نے اس کو ننگا کر کے اپنی بارگاہ سے زمین پر بھیج دیا۔ اے داؤد، سن اور سمجھ، جب تو ہماری اطاعت اور بندگی کرتا تھا تو ہم تیرے ساتھ تھے، تو نے جو سوال کیا ہم نے پورا کیا، جب تو نے گناہ کیا تو ہم نے مہلت دی، اس کے باوجود اب بھی توبہ کر کے رجوع کرو گے تو ہم توبہ قبول کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بھی نوحہ کرتے تو ہفتہ ہفتہ گھر نہیں جاتے، صحرا میں چلے جاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتے کہ اعلان کرواؤ، اللہ کے بندو، جو داؤد کا نوحہ سننا چاہتا ہے وہ یہاں آ جائے۔ یہ اعلان سن کر لوگ جمع ہو جاتے، پرندے بھی آ جاتے اور پہاڑوں سے وحشی جانور بھی جمع ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر لوگوں کے سامنے جنت اور جہنم کا حال بیان کرتے، اور پھر اپنی خطا پر نوحہ کرتے۔ نوحہ اس قدر شدید ہوتا کہ مخلوق خوف و ہراس سے مر جاتی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس جا کر عرض کرتے، بابا جان بس کیجئے، بہت سی مخلوق ہلاک ہو گئی ہے، اور آواز لگاتے کہ اپنے مردے لے جاؤ۔ ایک دن 40,000 مخلوق جو اس مجلس میں موجود تھی، اس میں سے 30,000 مر گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ 2 لونڈیاں بھی ہوتی تھیں، وہ حضرت کو سہارا دیتی تھیں، کیونکہ اللہ کے خوف کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، ان کو خدشہ ہوتا کہ کہیں آپ کے اعضاء جسم سے الگ نہ ہو جائیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔